گورنمنٹ تو اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اتنے زیادہ متاثرین ہیں کہ ہمیں اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوگا. اس لیے آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں، ٹیلیتھون شروع ہوگا، پلیز اس میں شرکت کریں. لاک ڈاؤن سے کروڑوں افراد متاثر، غریبوں کو بھوک کا خدشہ، بے روزگاری کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. یوٹیلیٹی بلز، فیسیں اور کرائے کہاں سے دیں گے؟ متاثرہ افراد کے لیے پاکستانی میڈیا میدان میں آ گیا. آج شام 4 بجے سما اور دیگر چینلز لائیو ٹیلی تھون کریں گے. وزیر اعظم عمران خان عوام سے براہ راست رابطے میں ہوں گے. احساس پروگرام میں میرٹ کو یقینی بنایا گیا ہے. معاون خصوصی ثانیہ نشتر کی شہباز گل کے ہمراہ پریس کانفرنس. بتایا کہ احساس پروگرام کی پہلی کیٹیگری کا 80% کام مکمل ہو گیا، دوسرے مرحلے پر کام شروع کر دیا ہے. شہباز گل کا کہنا تھا کہ ملک مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا. سندھ سے سیاسی انتقام کی شکایت موصول ہوئی، حکومت صرف عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے. پہلا روزہ جمعے کو ہوگا یا ہفتے کو؟ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا. وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق آج چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں. ملک بھر میں پھنسے زائرین اور تبلیغی جماعت والوں کو ایک دن میں آبائی علاقوں کو بھیجا جائے. وزارت داخلہ نے تمام چیف سیکرٹریز، چیف کمشنر اسلام آباد کو خصوصی مراسلہ جاری کر دیا. واپسی کے عمل میں SOPs کا خیال رکھنے کی ہدایت. دکانیں ضرور کھولیں گے، کراچی کے تاجروں کی نیا دن میں گفتگو. کہا ہم مجبور ہو گئے ہیں، سندھ حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا. اینکر کرن آفتاب نے کہا کہ پریس کانفرنس میں تو تاجروں نے SOPs کو یقینی نہیں بنایا. بازار کھولنے میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی کیا گارنٹی ہے؟ سوال پر تاجر گڑبڑا گئے. آپ لوگ اس طرح سے بیٹھیں گے تو یہ مجھے بتائیے کہ پھر دیگر لوگوں کو آپ ٹوکیں گے کیسے کہ یہ نہیں کرنا؟ دیکھیں، کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھیں آپ لوگ. پریس کانفرنس میں اور دکانیں کھولنے میں بہت بڑا فرق ہے. پریس کانفرنس میں کورونا نہیں آتا. پریس کانفرنس دیکھ کے نہیں لگا کہ آپ لوگوں نے اس سلسلے میں کچھ سوچا ہے. اب احتیاط کریں گے اس بات میں، آپ کے کہنے سے ہم احتیاط کریں گے. تاجروں سے کوئی ڈیڈ لاک نہیں تھا. وزیر اعلیٰ سندھ نے سفارشات وفاق کو بھیج دی تھی. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی نیا دن میں گفتگو. کہا وفاق سے جواب آنے میں 3-4 دن تو لگیں گے. سمجھ نہیں آتا کہ کس کی ماں پر یہ صورتحال پیدا کی گئی. ہمارے لیے سب سے اہم شہریوں کی جانیں ہیں. ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم شہریوں کی جانیں ہیں، ان کی صحت ہے. اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اور جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کاروبار زندگیوں سے زیادہ ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے رویوں پر دوبارہ ذرا غور کرنا چاہیے. ملک میں جون تک کورونا بلند ترین سطح پر پہنچنے کا خدشہ ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خبردار کر دیا. نیا دن میں کہا ہمیں تیار رہنا چاہیے، کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا. انہوں نے بتایا کہ خلیجی ممالک میں بڑی تعداد میں پاکستانی مزدوروں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے، انہیں واپس لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. مجھے بہت سی ایسی ہیں کہ جو لے آف کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہاں کاروبار جو ہے کنسٹرکشن کا کام بند ہوا ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، تو وہ واپس آنا چاہتے ہیں. اور ہم حد الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ خیریت سے، سیف طریقے سے، باعزت طریقے سے ہم کو واپس لے آئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرپرسن مسابقتی کمیشن ودیا خلیل کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا. حکومت کی اپیل منظور. چیئرپرسن اور 2 ممبران کی بحالی کے سنگل بینچ کا فیصلہ قلعدم قرار. عدالت کا 1 ماہ میں نئے چیئرمین کی تعیناتی کا حکم. ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری. انٹر بینک میں ڈالر 66 پیسے مزید سستا. ڈالر کی قیمت 160 روپے 36 پیسے سے کم ہو کر 159 روپے 70 پیسے ہو گئی. کورونا کی وبا کے پاکستانی معیشت پر اثرات. عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے جائزہ رپورٹ جاری کر دی. GDP منفی 0.1 سے 0.5% رہنے کا امکان. معاشی شرح نمو 2021 میں 2% تک رہنے کی توقع ہے. موڈیز کے مطابق IMF سمیت عالمی امداد ملنے سے پاکستان کے لیے مالی خطرات میں کمی آئی ہے. شرح سود میں 425 بیسس پوائنٹس کی کمی. صنعتوں کو سستے قرضوں کی فراہمی خوش آئند قرار.
क्रिकेटर शाहिद अफरीदी लॉकडाउन के बायस मुतासरीन में राशन तकसीम करने के साथ बच्चों में खुशियां भी बांटने लगे। गरीब बच्चों में बिस्किट और जूस के डिब्बे तकसीम किए, चप्पल भी पहनाई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने भी अफरीदी के जज्बे को सराहा और लिखा, ऐसे ही नेकी के दिए जलाते रहो, अल्लाह तुम्हारे अमाल कबूल करे। और लॉकडाउन के बायस जिम बंद हैं तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। क्रिकेटर नतालिया परवेज़ ने घर पर ही रेत, ब्लॉक, घी के डब्बे और लकड़ियों की मदद से एक्सरसाइज करने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ऑर्डिनेंस को जारी किया गया है, उसके खदुखाल आपके सामने रखना। इसकी क्या वजूहात हैं कि किस बुनियाद पर ये ऑर्डिनेंस पंजाब के अंदर भी लागू करने की ज़रूरत पेश आई, ताकि अवाम को पता चले कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत उन तमाम मामलात को बारीक बीनी से देख रही है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ अवाम को महंगी अशिया खुर्दोनश बेचने की कोशिश कर रहे थे, उन पर सख्ती से हाथ डाला जाए और हुकूमत अपनी रिट भी इस्टेब्लिश कर सके, और इसके साथ साथ गरीब आदमी को जो इस वक्त पिसा हुआ है उसको उसी कीमत पर चीज़ मिल सके जो कोरोना वायरस आने से पहले जिस कीमत पर मिल रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया में हर कोई मुल्क कोरोना से अफेक्टेड है और बुरे हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है वो हर तबका फ़िक्र अपनी अपनी जगह पर रहकर उसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले मैं डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सहाफ़ी दोस्तों को, तमाम तबके के दोस्तों को जो अपनी अपनी जगह पर मेहनत करके अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डालकर फ्रंट फुट के ऊपर लड़ रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन हुकूमत पंजाब की तरफ से पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब ने हेल्थ डिपार्टमेंट को मज़ीद मजबूत करने के लिए, आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर भी हम ब्रीफिंग करते हैं, और एक बहुत बड़ी रकम भी इसके लिए एलोकेट की जो कि 14 बिलियन से ज़्यादा है, ताकि हेल्थ के हवाले से तमाम चीज़ें जो हैं वो पैरामेडिक स्टाफ और अदरवाइज़ अद्वियात की शक्ल में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की शक्ल में, लेबॉर्ट्री टेस्ट की शक्ल में, लैब के क़याम की शक्ल में, वो तमाम सहूलतें हुकूमत पंजाब ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने के लिए दी हैं। अब मैं थोड़ा सा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से जो ऑर्डिनेंस हमारा आया है, हमारा ऑर्डिनेंस पहले भी मौजूद है, जिसे हम प्रॉफिटेरिंग एंड होर्डिंग एक्ट 1977 कहते हैं। उसके हवाले से मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि हमने पिछले 1 माह के दौरान इस हवाले से कितनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा है, उनका माल ज़ब्त किया है, और ज़ब्त करने के बाद वो पब्लिक में उसको उसी रेट पर, जो कि डिप्टी कमिश्नर का नोटिफाइड रेट होता है, उस नोटिफाइड रेट के ऊपर जो कॉन्फिस्केट स्टॉक किया हुआ है उसको फ़रोख्त किया जाता है। मैं थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूँ। हमने 22 जनवरी से लेकर और 22 अप्रैल तक के जो मेरे पास फिगर हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इन तमाम चीज़ों को देखता है, प्राइस कंट्रोल को। तो उसमें जो चीनी है वो 16,031 टन चीनी को ज़ब्त किया गया, जिसकी मालियत की तकरीबन 1121.78 मिलियन बनती है। इसी तरह आटा 718.4 टन ज़ब्त किया गया, जिसकी मालियत 28.9 बनती है। 718.4 टन पकड़ा गया। इस तरह वनस्पति घी जो है वो 1817
16 ٹن جو ہے وہ ضبط کیا گیا اور جس کی مالیت 327.37 ملین بنتی ہے. اسی طرح چاول، سرخ مرچ، گندم، دالیں، ان کو بھی پکڑا گیا جن کی مالیت جو ہے وہ 1440.14 ملین بنتی ہے. اگر مجموعی طور پر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو ان کی مالیت 2920.14 2914.14. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً یہ 3 بلین روپیز کی جو ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 2920.14 ملین کی ٹوٹل ہم نے ان کی کوانٹٹی کو پکڑا اور مارکیٹ میں اس کے بعد متعلقہ ایڈمنسٹریشن، متعلقہ ڈسٹرکٹ نے اس کو فروخت کر دیا جو ڈی سی ریٹ ہے اس کے مطابق. اب یہ ذخیرہ اندوزی کے جو معاملات ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے لیے جو آلریڈی ہمارا ایکٹ تھا اس کو تبدیلی کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے جو پروڈکٹ اس کے اندر موجود نہیں تھی ان پروڈکٹ کو بھی ایڈ کیا گیا، اور جو اس کے اندر نئی پروڈکٹ کو ایڈ کیا گیا ہے جن کی تعداد 6 بنتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی آگے چل کر بیان کر دیتا ہوں. اب اس کے سیلینٹ فیچر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس آرڈیننس کے اندر ہے کیا. انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس کے نفاذ کے بعد انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اپنی کارروائی شروع کر دی، اور اس آرڈیننس کے اندر موجود ہے کہ 3 سال اس کو سزا ہوگی جو ناقابل ضمانت ہے. اس کی ذخیرہ اندوزی کی تمام اشیاء کو ضبط کر لیا جائے گا. ان کی مالیت کا 50% جرمانہ ہوگا، جتنی بھی مالیت کی ہے. آگے اس کے اوپر تھوڑی سی مالیت کا جرمانہ ہوتا تھا، لوگ جا کے چھڑوا لیتے تھے اور پھر اس کو جا کے اس سے زیادہ ریٹ پر بیچ دیا جاتا تھا. تمام اضلاع کے ڈی سی کسی بھی جگہ بغیر وارنٹ کے چھاپے مار سکیں گے. ذخیرہ اندوزی کے کیس میں اسپیشل مجسٹریٹ 30 دن کے اندر فیصلہ سنانے کے انہیں کہا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے. سزا کے خلاف 30 دن کے اندر سیشن جج کی عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ان کے لیے. ذخیرہ اندوزی کیس میں ضبط شدہ مال ڈپٹی کمشنر نیلام کرنے کے مجاز ہوں گے. نیلامی سے حاصل شدہ رقم منافع بخش بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی. یہ آرڈیننس کا حصہ ہے. میں سر یہ 2 ماہ کی ہے. میں آگے جا کے غلط بیانی کرنے والے ڈیلر سٹاکسٹ کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. آٹا، چینی، گھی، دالوں سمیت 41 اشیاء کی ذخیرہ اندوزی پر یہ آرڈیننس لاگو ہوتا ہے. مجموعی طور پر 41 اشیاء ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف آرڈیننس کا اطلاق ہوگا. بچوں کا دودھ، خوردنی تیل، فروٹ، جوسز ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. آلو، پیاز، دالیں، مچھلی، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، انڈے ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. مسالہ جات سبزیاں، کیروسین آئل، ماچس، کوئلہ، کیمیکل، فرٹیلائزر ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. پولٹری فوڈ، سیمنٹ، اس طرح کاٹن کے بیج، کاسٹک سوڈا ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. پیسٹیسائڈ، گندم کا آٹا، یہ نئی چیزیں جو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. گندم پہلے نہیں تھی، گندم کا آٹا اس کو شامل کیا گیا ہے. سرجیکل گلوز، فیس ماسک، N95 ماسک، سینیٹائزر، سرفیس کلیننگ پروڈکٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر رکھی گئی ہے، کاسٹک سوڈا وغیرہ.
بیسیکلی یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ متعلقہ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے جو ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ لوگ بڑی تعداد میں اپنی چیزوں کو سٹاک کر رہے ہیں. پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے اپنے تمام اضلاع کے اندر میپنگ کی ہے کہ کس کے پاس کتنی تعداد کے اندر کون کون سی چیز پڑی ہوئی ہے. وہ تمام ڈیٹا اب ہمارے پاس موجود ہے. ہم ذخیرہ اندوز اس کو کہیں گے جو اپنی اشیاء کو ڈکلیئر نہیں کرے گا. جو اپنی اشیاء کو ڈکلیئر کر دے گا وہ ذخیرہ اندوز نہیں ہے. ہر کسی کو اپنی اشیاء جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے سائڈ پر ایک گوڈاؤن بنایا ہوا ہے, وہاں پر اپنی اشیاء کو رکھا ہوا ہے اور وہ بتا نہیں رہا اور وہ صرف انتظار کر رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈسٹرب ہو اور اس کے بعد وہ اپنی چیز اپنی مرضی کے مطابق اپنی قیمت پر فروخت کرے. ایسا نہیں کرنے دیں گے. ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا.